اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So this is day 29 of Ramadan series. آج ہم بات کریں گے پارہ نمبر 29 کی. یہ پارہ ہمیں 3 بڑی چیزیں سکھاتا ہے: اللہ تعالیٰ کی بادشاہت، قیامت کا آنکھوں دیکھا حال، اور رات کی عبادت کی طاقت. سورۃ الملک، موت اور زندگی کیوں بنائی. پارہ نمبر 29 کا آغاز ہوتا ہے سورہ الملک سے. نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن میں ایک سورہ ہے جو 30 آیتوں پر مشتمل ہے، یہ اپنے پڑھنے والوں کی قبر میں شفاعت کرتی ہے. یہ سورہ ہے الملک. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بابرکت ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، جس نے موت اور زندگی اس لیے بنائی کہ آزمائے تم میں سے کون بہترین عمل کرتا ہے. موت اور زندگی دونوں آزمائش ہے. زندگی میں آزمائش عمل کی، موت میں آزمائش تیاری کی. پھر اللہ تعالیٰ نے پوچھا، کیا تم اس سے بے خوف ہو جو آسمان میں ہے کہ زمین کو تم پر دھسا دے اور وہ ہلنے لگے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ زندگی کا مقصد بہترین عمل ہے، نہ سب سے زیادہ کمانا. قبر میں سوال. اس سورہ میں جہنمیوں کا ایک دردناک مکالمہ ہے. جب انہیں جہنم میں ڈالا جائے گا، فرشتے پوچھیں گے، کیا تمہارے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟ وہ کہیں گے، ہاں ڈرانے والا آیا تھا مگر ہم نے جھٹلایا اور کہا اللہ نے کچھ نہیں اتارا، تم بڑی گمراہی میں ہو. پھر وہ کہیں گے، کاش ہم سنتے یا سمجھتے تو آج جہنم والوں میں نہ ہوتے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ آج نصیحت سنو، کل پچھتاوے کا وقت نہیں ہو. سورۃ القلم، قلم کی قسم. سورہ القلم قرآن کی دوسری نازل ہونے والی سورہ ہے. اللہ تعالیٰ نے قلم کی قسم کھائی، نون، قلم کی قسم، اور جو وہ لکھتے ہیں تم اپنے رب کے فضل سے دیوانے نہیں ہو. یہ آیت اس وقت اتری جب مشرکین نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نعوذ باللہ پاگل کہا. اللہ نے اپنے نبی کو دنیا کے سامنے سند دی. پھر اللہ نے ایک باغ والے کی کہانی سنائی جنہوں نے غریبوں کو حصہ نہ دینے کی قسم کھائی اور رات کو فصل کاٹنے چلے مگر اللہ نے باغ تباہ کر دیا. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جو غریبوں کا حق چھینے، اللہ اس کی نعمت چھین لیتا ہے. سورۃ الحاقہ، قیامت کا آنکھوں دیکھا حال. سورہ الحاقہ میں قیامت کا ایک ایسا نقشہ ہے جو روح کو ہلا دے. الحاقہ یعنی یقینی واقعہ. اللہ تعالیٰ نے بتایا قوم سمود اور عاد کا انجام، پھر فرعون کا، پھر نوح علیہ السلام کی قوم کا، اور پھر قیامت کا منظر. جب سور میں ایک پھونک ماری جائے گی اور زمین اور پہاڑ اٹھا کر ایک ہی بار ٹکرا دیے جائیں گے، اس دن واقعہ واقع ہو جائے گا اور آسمان پھٹ جائے گا اور وہ اس دن کمزور ہوگا. پھر 2 انجام. جنتی کہیں گے، لو میرا اعمال نامہ پڑھو، میں جانتا تھا کہ مجھے حساب ملے گا. جہنمی کہیں گے، کاش مجھے میرا اعمال نامہ نہ دیا جاتا، کاش میری موت ہو جاتی. تو آج اپنا اعمال نامہ خود پڑھو، کل اللہ کے سامنے پڑھنا ہوگا. سورۃ المعارج، صبر کی اونچائی. سورہ المعارج میں اللہ تعالیٰ نے انسان کی کمزوری بیان کی. بے شک انسان بہت بے صبرا پیدا کیا گیا ہے، جب تکلیف پہنچے تو گھبراتا ہے، جب بھلائی ملے تو بخل کرتا ہے، سوائے نماز پڑھنے والوں. اور نمازیوں کی خصوصیات: وہ نماز پر قائم رہتے ہیں، مال میں حق ادا کرتے ہیں، قیامت پر یقین رکھتے ہیں، شرمگاہ کی حفاظت کرتے ہیں، امانت اور وعدہ نبھاتے ہیں. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کمزور ضرور ہے مگر نماز اسے مضبوط بناتی ہے. سورہ نوح، 950 یعنی 950 سال کی تبلیغ. حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تبلیغ کی. انہوں نے اللہ سے فریاد کی، اے میرے رب، میں نے اپنی قوم کو دن رات بلایا مگر میری دعوت نے انہیں اور بھاگنے پر مجبور. پھر آخر میں دعا کی، اے میرے رب، زمین پر کافروں میں سے کوئی گھر والا مت چھوڑ، بے شک اگر تو نے انہیں چھوڑا تو یہ تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے. تو 950 سال کے بعد بھی نوح علیہ السلام نے ہمت نہ ہاری. ہم چند دن میں تھک جاتے ہیں. سورۃ المزمل، رات کی طاقت. سورہ مزمل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کی عبادت کا حکم دیتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے چادر لپیٹنے والے، رات کو قیام کرو مگر تھوڑا، آدھی رات یا اس سے کچھ کم کرو یا اس سے کچھ زیادہ، اور قرآن ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرو. پھر رات کی عبادت کا راز بتایا. بے شک رات کا اٹھنا نفس کو زیادہ مضبوط کرتا ہے اور بات کو زیادہ سیدھا کرتا ہے. یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ رات کی 2 رکعت دن کی ہر مشکل آسان کر دیتی ہے. سورۃ المدثر، پہلی ذمہ داری. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی بار وحی آئی تو گھبرا کر گھر آئے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے چادر اڑائی. تب اللہ نے فرمایا، اے چادر اوڑھنے والے، اٹھو اور ڈراؤ اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو اور اپنے کپڑے پاک رکھو اور گندگی سے دور رہو. یہ پہلا حکم تھا، اٹھو اور کام شروع کرو. تو ہر بڑے کام کی شروعات ایک قدم سے ہوتی ہے. آج اٹھو. سورۃ القیامہ، ضمیر کی آواز.
سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے ایک انوکھی قسم کھائی، میں قسم کھاتا ہوں قیامت کے دن کی اور قسم کھاتا ہوں ملامت کرنے والے نفس کی، یعنی انسان کا اپنا ضمیر قیامت کے دن گواہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا بلکہ انسان اپنے آپ پر خود گواہ ہے، چاہے کتنے بھی بہانے بنائے۔ اور موت کا منظر، جب روح حلق تک آ جائے اور کہا جائے کوئی جھاڑ پھونک کرنے والا ہے اور وہ سمجھ لے کہ یہ جدائی کا وقت ہے اور پنڈلی سے پنڈلی لپٹ جائے، اس دن اپنے رب کی طرف ہانکا جائے گا۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ وہ لمحہ آنا ہے جب پنڈلیاں کانپیں گی، آج اللہ کی طرف خود چلو کل مجبوراً آنا پڑے گا۔ اگر ہم اس پارے کو مختصر میں سمجھیں تو زندگی بہترین عمل کے لیے ہے، وقت ضائع مت کرو، آج نصیحت سنو کل پچھتاوے کا وقت نہیں، اعمال نامہ آج خود پڑھو کل اللہ کے سامنے ہوگا، رات کی عبادت طاقت دیتی ہے آج جاگو، ضمیر کی آواز سنو وہ سب سے سچا گواہ ہے۔ سورہ الملک نے بتایا اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی اس لیے بنائی کہ آزمائے تم میں سے کون بہترین عمل کرنے والا ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ ہے جب ہزاروں مہینوں کی عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ آج رات جب سب سو جائیں تو تم اٹھو، سجدے میں جاؤ، بس اتنا کہو اے اللہ مجھے معاف کر دے، وہ سنتا ہے، وہ معاف کرتا ہے، وہ رحمان ہے، وہ رحیم ہے۔